بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی کلام پاک کی تلاوت میں سورہ پڑھیں گے، سورہ عبس یا عبسہ۔ مکی سورہ ہے، طویل ہے، تقریباً 42 آیات ہیں، اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کا انگریزی میں جو ترجمہ کیا ہے دا نوبل قرآن میں، وہ ہے فراؤننگ، تیوری چڑھانا۔ لیکن اردو ترجمے کی رہنمائی لیں گے سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ ترش روح ہو اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے۔ انشاءاللہ تلاوت مکمل کرنے کے بعد اور ترجمہ پڑھنے کے بعد میں کانٹیکسٹ بیان کروں گا ان آیات کا۔ او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنی فانت لا تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا آیا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز ہیں، اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، یعنی اللہ کا پاک کلام۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ کلا لما، ہرگز نہیں اس میں، یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا
ونخلا حدائق غلبا غلبا وفاکہتا وعبا متاعا لکم ولی انعامکم، وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص پر یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ایسا وقت پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرۃ اولئک هم الکفرۃ الفجر۔ اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تلاوت کے دوران، ان کی معافی چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کچھ سرداروں سے بات چیت کر رہے تھے اور تبلیغ کر رہے تھے، انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں اسلام کی طرف آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ تو ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے مکالمہ کرنے لگے حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب چونکہ وہ نابینا تھے اور انہیں نہیں سمجھ میں آیا یا نہیں دیکھ سکے کہ یہاں پہ آلریڈی گفتگو چل رہی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت مناسب نہیں لگی۔ اس موقع پہ اللہ پاک نے مناسب سمجھا کہ ان آیات کو نازل کیا جائے تاکہ حضور پاک کو بھی یہ طریقہ بتایا جائے کہ جو شخص بھی ان کے پاس آئے اس کو کس طرح اس کو مخاطب کرنا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کو کس طرح درگزر کرنا ہے۔ مشکل آیات تھی، انہیں میں نے انتہائی آسان بنا کے اس کا عمومی مفہوم آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ غلطی اور اومیشنز کی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ جو مفہوم بنا ہے اردو ترجمے پڑھنے کے بعد بھی اور انگریزی ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی،
ان کو آسان الفاظ میں پیش کروں، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مکمل ترجمہ پڑھیں اور اس کے بعد میرا مفہوم پڑھیں تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ کیوں پھیر لیا منہ جب آیا تھا ایک نابینا، کیوں پھیر لیا منہ جب آیا تھا ایک نابینا، شاید وہ فیض پاتا پیغام سن کے رب کا، شاید وہ فیض پاتا پیغام سن کے رب کا، کوشش کرو توجہ سبھی کو دے سکو، کوشش کرو توجہ سبھی کو دے سکو، قرآن ایک نصیحت ہے جو چاہے فیض پالے، قرآن ایک نصیحت ہے جو چاہے فیض پالے، محفوظ ہے مبارک صفحوں میں اس جگہ، محفوظ ہے مبارک صفحوں میں اس جگہ، ہاتھوں میں نیک لوگوں کے رتبہ بلند ہے، ہاتھوں میں نیک لوگوں کے رتبہ بلند ہے، شکر نہیں کرتا کیوں یاد نہیں کرتا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم شاکر نہیں، شکر نہیں کرتا کیوں یاد نہیں کرتا، تخلیق کیا رب نے پھر رستہ دکھایا ہے، تخلیق کیا رب نے پھر رستہ دکھایا ہے، موت عطا کی پھر، موت عطا کی پھر واپس بھی بلایا ہے، جب چاہے گا رب اس کو پھر زندہ کرے گا، جب چاہے گا رب اس کو پھر زندہ کرے گا، کہنا نہیں مانا گو موقع دیا رب نے، اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو موقع دیا، کہنا نہیں مانا گو موقع دیا رب نے، نعمت جو عطا کی ہیں تو ان کو ذرا دیکھ، اللہ نے اپنی تمام نعمتیں اس سورہ میں گنائی ہیں جن کو میں باری باری نہیں مینشن کر رہا، نعمت جو عطا کی ہیں تو ان کو ذرا دیکھ، کر تو انتظار جس دن کا وعدہ کیا تھا رب نے۔ اکثر لوگ حجت کرتے تھے اور حضور سے پوچھتے تھے کہ روز محشر کیا ہے جو آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، تو ذرا لا کے دکھائیے، تو اس پہ پھر یہ لکھا ہے کہ کر تو انتظار جس دن کا وعدہ کیا تھا رب نے، پھر دکھایا رب نے منظر روز محشر کا، پھر دکھایا رب نے منظر روز محشر کا، خود فکر کرے گا اپنی نہ یاد کرے گا اپنوں کو، جیسے کہ سورہ میں عرض ہوا ہے کہ اسے کسی کی فکر نہیں ہوگی، اپنی پڑی ہوگی، صرف خود فکر کرے گا اپنی نہ یاد کرے گا اپنوں کو، ان کے چہرے چمکیں گے مومن ہیں جو سچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بارہا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میرے مومن جن کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا ان کے چہرے روز محشر چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمکیں گے، مومن ہیں جو سچے، گرد آلود ہوں گے چہرے منکر تھے جو رب کے، گرد آلود ہوں گے چہرے منکر تھے جو رب کے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، بہت اہم سورہ ہے، بہت اہم سورہ ہے، برائے مہربانی مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کے بعد یہ آسان مفہومی کلام کو پڑھیں تو آپ کو یہ سورہ ازبر ہو جائے گی، بہت اہم سورہ ہے۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں اپنے اردو کے سبق کی طرف۔ جو لفظ دیا تھا اتحاس، ماوا ٹرسٹ اسکول کے بچوں نے بہت شاندار جملے بنا کے بھیجے، اس لیے میں کوئی نیا جملہ نہیں بناؤں گا۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کے والدین کا، ظاہر ہے وہ ان کی ایپ سے یا ان کے ٹیلی فون سے جملے بنا کے بھیجتے ہیں، تو جو لوگ اپنے اسٹوڈنٹس اپنا نام لکھتے ہیں تو ان کا نام ہمایوں سعید غالباً اسٹوڈنٹ کا نام ہے، سید عبدالرافع اسٹوڈنٹ کا نام ہے، اور غالباً والدین کے ناموں میں شاید سمیر احمد صاحب ہیں اور سید زاہد صاحب ہیں، لیکن شکریہ ادا کروں گا اپنے خاص سپورٹرز کا
جنہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی ہے، جمال ناصر عثمانی صاحب ہیں، اور امتیاز بخاری صاحب ہیں، اکبر نصیر صاحب ہیں، حمیرہ آفتاب بہن ہیں، رخشندہ جبین بہن ہیں، معیز الدین صاحب ہیں. ان سب کا بہت شکریہ، یہ میری بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور سب کا نام نہیں لے سکوں گا کیونکہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے. البتہ نیا لفظ ہے اتہام. اتہام مطلب تلاش کیجئے اور جملہ بنا کے بھیج دیجئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس میں بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.